اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام۔ السلام علیکم ناظرین، سیدہ انجم نقوی پروگرام ظہوری کیمرے کے حرج خدمت ناظرین تمام دنیا سے، علماء سے، مومنین مومنات سے انٹرویوز لے رہے ہیں، آپ کی شکر گزار ہیں، آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ کہ ہم خود جاگیں، دوسروں کو جگائیں۔ میڈیا کے ذریعے کام بہت تیزی سے ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے ہمیں جو بہترین قائم ٹی وی چینل سے موقع ملتا ہے، ہمارے کسی الفاظ سے نہ جانے کون ہدایت پا جائے، ہمارا اولین ہر مومن کا فرض ہے ہم مل کے خوشیاں مناتے ہیں، اماموں کی مل کے غم مناتے ہیں، تو ہم امام کے ناصر بننے کے لیے کیوں نہ اپنے تمام مومنوں کو جگائیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں زبانی امام کو بلاتے ہیں، کیا سارا کام جو ہے ظہور کے بعد امام کا ہے؟ ہمارا کچھ بھی نہیں۔ ہمیں اللہ نے چھٹی دی ہوئی ہے کہ ہم جو گناہ کرتے رہیں، دل چاہے جو کرتے رہیں، جب امام آئیں گے تو ہمیں سب چیزوں سے نجات دلا دیں گے۔ کتنا غلط ہمارے ذہن میں یہ بٹھایا گیا، یا ہم نے خود بٹھایا یا ہم نے سن کے بٹھایا، یہ بالکل غلط ہے۔ امام نے آنا ہے تو ہمیں امام کی نصرت کرنی ہے، اور امام کی نصرت کے لیے اپنے کردار کو بنانا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ یہ باتیں تو ہمیں گناہوں کی سمت لے گئی ہیں۔ ہم بڑے آرام سے یہ سوچتے ہیں کہ بس امام نے آنا ہے، وہ کرنا ہے، امام نے جو ہم تو کر ہی نہیں سکتے، ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں۔ آج جو غیبت میں اتنا لمبا طول ہو رہا ہے ہماری ذات کی وجہ سے، پلٹیے، ہم سب کو پلٹنا ہے اپنے وقت کے امام کے لیے۔ خدا را جاگیے اور جگائیے۔ ناظرین، اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ لبیک یا امام کہنا کافی ہے؟ کیا عمل اور کردار ضروری نہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض خدمت یہ ہے، غیبت کبریٰ کا جو دور ہے، اس میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں، اور اپنی جو تکلیف شرعی ہے، جو ہماری شرعی ذمہ داری ہے، اس کو ہم سمجھیں۔ اور غیبت کے دور میں امام زمانہ کا اگر ہم نے سچا سپاہی بننا ہے، اور اگر سپاہی نہیں بھی بننا، بعض لوگوں کے بقول مولا کے سپاہیوں کو کھانا کھلانے والوں کی ضرورت ہوگی، ہم کک بن جائیں گے، یا وہاں خیموں میں جھاڑو لگانی پڑے گی، جھاڑو لگا لیں گے، ہم سپاہی بننے کی صلاحیت رکھتے، اس کے لیے بھی لیاقت چاہیے۔ جھاڑو امام کی بارگاہ میں اگر جھاڑو بھی لگانی، اس کے لیے بھی لیاقت چاہیے، اس کے لیے بھی ہمیں وہ قرب چاہیے، اور قرب حاصل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہمارا کردار درست نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ جو سوال کیا گیا کہ نعرے لگاتے ہیں لبیک کے، الاجل کے، تو عرض خدمت یہ کہ یہ الاجل اور لبیک کا نعرہ پرانا ہے، تاریخ میں لگایا گیا۔ 18,000 خط حسین ابن علی کو لکھے گئے صلوات اللہ وسلام علیہ، تاریخ طبری میں موجود ہے۔ ہر خط کے نیچے جب سائن ہوتا تھا تو 12 بندے، 15 بندے سائن کرتے تھے، اور یہ لکھا ہوتا تھا العجل ثم العجل ثم العجل، آ جائیے، بس آ جائیے، اور بس آ جائیے، اور جلد از جلد آ جائیے، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ لقد اینعت الثمار، مولا کھیتیاں جو ہے نا یہاں پر لہلہا رہی ہیں، پھل آپ کے لیے تیار ہیں، باغات تیار ہیں، آپ آئیں اور استفادہ کریں، ہم لوگ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب مولا پہنچے تو ان لوگوں نے ابن زیاد کے درہم و دینار کو لے کر حسین ابن علی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ کیا ہوا یہ کہ جب کردار ٹھیک نہیں تھا، جب تربیت اچھی نہیں تھی، جب عمل اچھا نہیں تھا، تو حسین ابن علی کی محبت پر دنیا کی محبت غالب آ گئی۔ اسی لیے روایت نے کہا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ بس ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ جب قافلہ جا رہا تھا کربلا کی طرف، تو رستے میں جو ہے ایک مقام پر ایک شخص مولا حسین کی خدمت میں پہنچا، اور اس نے خبر دی کہ جو ہے مولا مسلم ابن عقیل کا لاشا جو ہے کوفے میں پھرایا جا رہا تھا، رسی میں باندھ کے اسے گھسیٹا جا رہا تھا کوفہ کی گلیوں میں۔ اور اس نے یہ جملہ کہا قلوبہم معک وسیوفہم علیک، یہ جو کوفہ میں بسنے والے ہیں جنہوں نے خطوط لکھے ہیں، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، نعرہ آپ کا لگاتے ہیں، لبیک آپ کو کہتے ہیں، العجل آپ کے لیے لکھتے ہیں، سیوفہم علیک، لیکن اگر تلوار نکلی، چونکہ تلوار حکومت خرید چکی ہے، پیسہ ان کا ہے، درہم و دینار حرام کا مال پیٹ میں جا چکا ہے، تو اب ان کے لیے کام کریں گے، تلوار آپ کی گردن پہ رکھیں گے۔ جب اس نے یہ کہا کوفیوں کے بارے میں کہ دل آپ کے ساتھ ہیں، کسی نے خط لکھ کے تاریخ یہ نہیں کہے گی ابن زیاد کو بلایا ہو، سب نے خط مولا حسین کو لکھے، کسی نے العجل یزید اور ابن زیاد کو نہیں کہا، سب نے مولا حسین کو کہا۔
لیکن جب موقع آیا، جب وقت پڑا، جب جو سخت اور خطرناک حالات ہوئے تو سب کے سب بھاگ گئے اور ابن زیاد کے لشکر میں شامل ہو گئے، یزید کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ جب مولانا نے جملے سنے، اب توجہ چاہوں گا یہاں پر، قلوبہم معک وسیوفہم علیک، دل آپ کے ساتھ، تلوار آپ کی گردن پہ۔ مولانا نے اس کی تائید میں جملے کہے جو آپ لوگوں نے اکثر سنے بھی ہوں گے، کہ الناس عبید الدنیا، یہ لوگ جن کی یہ کوالٹی ہے، یہ لوگ دنیا کے غلام ہیں۔ کیا کوالٹی ان کی؟ دل ہمارے ساتھ ہے، تلوار ہماری گردن پہ رکھیں گے، یہ لوگ دنیا کے غلام ہیں۔ الناس عبید الدنیا، نام غلام حسین رکھنے سے انسان غلام حسین نہیں بنتا جب تک عمل ٹھیک نہ ہو۔ الناس عبید الدنیا، خط مجھے لکھ رہے ہیں، الاجل مجھے کہہ رہے ہیں، تو میرے غلام نہیں ہیں، یہ دنیا کے غلام ہیں۔ یہ لوگ درہم و دینار کے غلام ہیں، لوگ پیسے، روپیے، ڈالر، یورو کے غلام ہیں۔ الناس عبید الدنیا، یہ دنیا کے غلام ہیں۔ والدین لعق علی السنتہم، اگر لبیک یا امام اور الاجل کہہ رہے ہیں تو دین ان کی زبان کا چٹخارا ہے، تھوک کی مانند ہے۔ تھوک جب تک منہ کو گیلا رکھتا ہے اس سے ہم لوگ استفادہ کرتے ہیں، جب ہمیں لگتا ہے کہ اب بہت ہو گیا تو اس کو باہر پھینک دیتے ہیں۔ دین کے ساتھ ان کا سلوک اتنا ہے، جب تک دین سے دال روٹی چل رہی ہے، جب تک دین سے نظام چل رہا ہے تو دیندار ہیں، مولائی ہیں، مولا کے حبدار ہیں، لبیک الاجل سب کچھ ہے، بہترین انقلابی ہیں۔ لیکن جیسے ہی جو ہے نا دین سے جو ہے دال روٹی گلنا ختم ہوئی اور دین نے قربانی کا کہا، دین نے گلا کٹانے کا کہا، تو اس وقت جو ہے ابن زیاد کی پارٹی میں نظر آتے ہیں۔ لہٰذا کردار ضروری ہے، فقط زبانی نعرہ ضروری نہیں۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی کہہ دوں کہ جو لوگ نعرہ لگا رہے ہیں ان کو برا کہنا مقصد نہیں ہے، یہ پیغام دینا مقصد ہے کہ یہ نعرہ کفایت نہیں کرتا جب تک آپ کے اندر اس نعرے کی روح موجود نہ ہو جو کہ عمل اور کردار کے ذریعے سے بنتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے تبصرہ کیا۔ آئیے ناظرین اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ لبیک یا امام کہنا کافی ہے؟ کیا عمل اور کردار ضروری نہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عروس فاطمہ رضوی، اور اس وقت مجھ سے سوال کیا گیا کہ یہ غیبت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہم شریف کے زمانے میں کیا صرف لبیک امام زمانہ علیہ السلام کہنا کافی ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ زمانہ کہ جب ہمارا وقت کا امام پردہ غیبت میں موجود ہے، آج ہماری ذمہ داری اس زمانے کے لوگوں سے زیادہ بڑی ہے کہ جب امام ظاہری صورت میں اس دنیا میں ہوا کرتے تھے۔ آج جب وقت کے امام پردہ غیبت میں ہے تو آج صرف لبیک یا امام زمانہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ لبیک امام زمانہ علیہ السلام کہنے کا مطلب میرے اور آپ کی نگاہ میں یہ ہونا چاہیے کہ امام علیہ السلام ہم سے کس طرح راضی و خوشنود ہوں۔ امام علیہ السلام کا رابطہ مجھے اور آپ کو امام سے اپنے رابطے کو بحال کرنا چاہیے۔ امام علیہ السلام کے جو بے شک حاضر و ناظر ہیں، اور مجھے اور آپ سے کیا چاہ رہے ہیں اس وقت، مجھے اور آپ کو اس طرف توجہ دینی ہے۔ اس دور میں غیبت امام علیہ السلام میں میری اور آپ کی ذمہ داری کیونکہ دگنی ہے، ہمیں اپنے عمل، اپنے کردار کے ذریعے انشاءاللہ کہ امام کے انقلاب کی راہ کو ہموار کرنا ہے۔ اور یہ انقلاب کی راہ کس طرح ہم ہموار کریں گے؟ جب ہم سیرت ائمہ سے قریب ہوں گے، جب ہم گناہوں سے بچیں گے، جب ہم نیکیوں کے اعمال کو انجام دیں گے، ہم ہر اس کام کو انجام دیں گے کہ جو امام کے انقلاب کی راہ کو ہموار کرے کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب تھے، 72 اصحاب تھے، لیکن وہ معرفت کے بلند ترین درجے پر موجود تھے کہ جو امام کے کام آئے وہاں پر، اور آج بھی ان کے نام جو ہیں دنیا میں باقی ہیں۔ بالکل اسی طرح اسی کردار کو اپناتے ہوئے کہ جو اصحاب سید الشہداء کا ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آتا ہے، اسی معرفت کی آج ضرورت ہے۔ اگر ہمیں چاہتے ہیں کہ امام کی معرفت کو حاصل کریں تو ہمیں وہی اصحاب کربلا والا کردار اپنانا ہوگا۔ مجھے اور آپ کو ان تمام اعمال سے نزدیک ہونا پڑے گا کہ جو ہمیں امام کے قریب لے کے جائیں۔ مثال کے طور پر ائمہ کو کیا پسند ہے؟ قرآن کی تلاوت پسند ہے۔ آج ہمارا قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم ایک روزمرہ روٹین کے حساب سے قرآن پڑھ لیں؟ نہیں، اسی قرآن کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے۔ وہ عبادتیں کہ جو ائمہ کے ہمیں نظر آتے کس طرح عبادت خدا کر رہے ہیں، قرب الہی کو حاصل کر رہے ہیں، آج میرا اور آپ کا ہدف بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کی تعلیم کو نہ صرف حاصل کریں بلکہ اس قرآن کے اوپر عمل کریں، اور اسی طرح ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ کہ امام سے اپنے رابطے کو بحال کرتے ہوئے ہم امام زمانہ علیہ السلام کے قریب ہو جائیں۔ وہ امام کے جو پردہ غیبت میں موجود ہے، مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتے ہیں؟
वो इमाम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियाँ दीन के रंग में रंगी हुई हों, हमारी ज़िंदगियाँ, हमारी हर अमल जो है वो खुशनुदी रब और खुशनुदी इलाही के लिए हो। वो इमाम क्या चाहते हैं? आज लब्बैक या इमाम ज़माना का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लफ्ज़ी तौर पे मैं और आप कह रहे हूँ लब्बैक या इमाम ज़माना, बल्कि लब्बैक है, ऐ इमाम मैं लब्बैक कहती हूँ आपके हर उस अमल पे साथ देने का कि जिससे दीन इलाही के परचम को सरबुलंदी मिले। ऐ इमाम मैं लब्बैक कहती हूँ हर उस अमल के लिए कि जो इमाम को इस दुनिया में ज़हूर की जो उनकी है कि जल्द से जल्द उनका इंशाअल्लाह कि खुदा ज़हूर करें, और वो दीन के जिसको आप कायम करेंगे हम इंशाअल्लाह कि उसमें अपनी पूरी कोशिश करें, भरपूर कोशिश करें कि अपने आप को उस दीन से करीब करें, अपने अमाल को नज़दीक करें और अपने किरदार की, अपने नफ्स की और अपने अमाल की इस्लाह करें। और यही चीज़ें हैं कि जो हमें इंशाअल्लाह के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के नज़दीक भी करेंगी और इंशाअल्लाह के इमाम से हमारे राब्ते को भी बहाल करेंगी। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आइए नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, इंतज़ार फरमाइए। अल्लाह जल या इमाम खुश आमदीद नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। चलते हैं मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है कि लब्बैक या इमाम कहना काफ़ी है? क्या अमल और किरदार ज़रूरी नहीं? इस पे रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा और अहम सवाल है और यकीनन ये वो उन्वान है जिसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है और मुसलसल गुफ्तगू हो रही है। देखिए बात यह है कि नारे लगाना अगर काफ़ी होता तो दावतनामे तो कूफे से भी बहुत गए थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए। अगर आप करबला जाने के मकासद पे कभी गौर करें तो एक मकसद जो सबसे अहम है वो ये है कि करबला जाकर अपने आप को ये समझाना है कि जिन लोगों ने इमाम हुसैन की नुसरत की उनका मकाम और मर्तबा क्या हो गया। करबला जाने का मकसद क्या है? करबला जाने का मकसद यही है, सवाब तो अपनी जगह है, वो तो अपनी जगह है, वो उससे तो कोई इनकार मुमकिन नहीं है, लेकिन उसके मकासद में एक मकसद ये है कि आप ये देखें कि जिन लोगों ने वक्त के इमाम की नुसरत की उनका मकाम और मर्तबा क्या हो गया। दूसरी चीज़ ये देखिए कि इमाम वक्त के नासिर होने की मीज़ान क्या है। इमाम वक्त के नासिर होने की मीज़ान क्या है, एक चीज़ अपने जहन में बिल्कुल वाज़ेह कर लीजिए। इमाम वक्त को किसी की नुसरत की ज़रूरत नहीं है। ये बात आप अपने जहन में तय कर लें कि अगर कोई ये समझता है कि जी इतना लश्कर तैयार होगा तो इमाम तशरीफ़ लाएंगे, मसला ये नहीं है। इमाम को एक आदमी की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर इमाम को कोई एक आदमी भी इमाम न कहे तो उसकी इमामत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अगर कोई भी अल्लाह ना माने तो उसकी खुदाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इमाम रहेगा। कूफे वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दावतनामों पे दावतनामे दे रहे हैं, मुस्तकिल दावतनामे दे रहे हैं। इतने दावतनामे दे रहे हैं कि बोरियां भर के खतूत जो है वो जमा हो गए। ये सब बातें आपने लिखी हुई। अगर उन हालात को आज के हालात पे आप मुंतबिक कर लें तो मसला ये है कि दावतनामे वहाँ भी थे, दावतनामे यहाँ भी हैं, लेकिन क्या दावतनामों की वही हैसियत है कि जो उस वक्त इमाम हुसैन के दावतनामों की हैसियत थी? और एक इसके तकाबुल में देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जो लब्बैक कह रहे थे और पीछे हट गए, और उसके मुकाबले में वो है कि जो इमाम हुसैन को बज़ाहिर गिरफ़्तार करके करबला लाया है लेकिन उसने अपनी जान इमाम हुसैन पर क़ुरबान की है। दो मुख्तलिफ़ लोग और दो मुख्तलिफ़ किरदार, और उन दोनों के नताइज आप देखिए कि क्या है। जिन्होंने इमाम का साथ छोड़ दिया वो कहाँ चले गए, और जिसने अपनी जान इमाम पे क़ुरबान की वो कहाँ पहुँच गया। मीज़ान क्या है? मीज़ान ये है कि हज़रत हुर अलैहिस्सलाम ने इमाम के लिए दुनिया को छोड़ा है, अपनी तमाम दौलत को, ताकत को, इक़्तिदार को, जाहो हशम को, मालो दौलत को, हत्ता के औलाद को, सब कुछ छोड़ दिया। मुक़द्दम क्या है? इमाम वक्त। ये है असल बात। इमाम के लश्कर में शामिल होने के लिए इंसान को अपने दिल से हर किसी की मोहब्बत पे जो मुक़द्दम रखना है वो इमाम की मोहब्बत है। इमाम को बहैसियत इमाम पहचानना ये बुनियादी बात है।
ایک روایتاً یہ جملہ کہہ دینا کہ جی امام آ جائے، اچھا اور ہم بھی روایتاً یہ تبلیغ کریں، ہم جو جن کی لوگ بات سنتے ہیں 2-4 ہم علماء کرام 5 لوگ بیٹھ کے بس ہم یہ دوسروں پہ تنقیدی کیے جائیں، ارے بھائی اچھے لوگ نہیں ہیں، ارے بھائی بڑے برے لوگ ہیں، ارے بھائی بڑے برے لوگ ہیں، امام کو لشکر میں شامل، معاملہ یہاں نہیں بنے گا. یہ ہر کسی کے اپنے اپنے دل کی بات ہے. ایک انفرادی نوعیت کا معاملہ آپ کا امام کے ساتھ، پہلی کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں امام کی معرفت بحیثیت امام کے عطا تو ہو، ہم پہچانے تو امام ہوتا کیا ہے، اس کے بعد پھر بات آگے پڑے گی. تو یقیناً امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے میزان وہی ہے کہ جو کربلا میں امام حسین کے لشکر میں شامل ہونے کی میزان تھی. اپنے آپ کو، اپنے کردار کو حر کے آئینے میں دیکھیے، حبیب کے آئینے میں دیکھیے، مسلم کے آئینے میں دیکھیے، زہیر کے آئینے میں دیکھیے، جون کے آئینے میں دیکھیے، اور پھر فیصلہ کیجئے کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں. تو میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی شخص سچائی سے، ایمانداری سے یہ موازنہ کر لے تو وہ اس غیبت کو شاید اپنے لیے اس وقت غنیمت سمجھ کے وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ مجھے آج سے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ جب امام آئے تو میں ان کے دشمنوں میں نہ ہوں، میں ان کے ناصروں میں ہوں. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے تبصرہ کیا. آئیے ناظرین اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ لبیک یا امام کہنا کافی ہے؟ کیا عمل اور کردار ضروری نہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے. میں نوحہ خان منقبت خواں سبیہ بابدی. وعلیکم السلام. جی بالکل، لبیک یا امام کہنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی نہیں ہے. حالانکہ لبیک یا امام پہلی کڑی ہے امام وقت کی نصرت کے لیے تیار ہونے کے لیے، کیونکہ امام اگر آواز دے رہے ہیں تو لبیک کہنا تو سب سے اہم ہے کہ آپ لبیک کہیں. لبیک کہیں، لیکن اس کے لیے تیاری یہی ہے کہ آپ وہ ان نشستوں کا اہتمام کریں کہ جن نشستوں کی ہمارے نوجوانوں کو ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے، اور وہ نشست یقیناً امام کے ذکر کی ہونی چاہیے. امام کا ذکر ہوگا، امام کی باتیں بتائی جائیں گی. امام کیسا چاہتے ہیں اپنے عزادار کو ہونا، جب تک اس بات کے حوالے سے نشستیں نہیں ہوں گی تو ہمارے نوجوان نہیں تیار ہو سکیں گے. تو میں یہی کہوں گا کہ سب سے اہم یہی ہے کہ امام وقت کی جتنی باتوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں، ان کا تذکرہ کر سکتے ہیں، اپنے ہر عمل میں ہمیں بیان کرنا چاہیے کہ امام وقت ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور وہ کس طریقے سے ہمیں بیٹھنے کا عمل بتاتے ہیں، کس طریقے سے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں عام زندگی میں چلنا چاہیے، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طریقے سے معاملات رکھنے چاہیے. یقیناً دوستوں کی مدد کریں، یقیناً ان مستحقین کی مدد کریں کہ جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اور میں جانتا ہوں کہ مولا علی کی جو عادت تھی، اسی عادت کو اپناتے ہوئے ہمارے 12ویں امام تک وہ عادت پہنچی ہوگی، اور ہمیں بھی اس عادت کو جو ہے وہ اپنانا چاہیے کہ جو یتیمان وقت ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ہم اگر دیکھیں جس طریقے سے مولا رات کو جا کے ان یتیموں کی کفالت کرتے تھے اور ان کو کھانا کھلاتے تھے، اپنے بچوں کی طرح بالکل دیکھتے تھے ان کو، کہ دیکھتے تھے کہ بھئی کہیں کوئی بھوکا تو نہیں رہ گیا ہے، تو ان کو کھانا کھلاتے تھے، جا کر ان کو پانی پلاتے تھے. تو ہم پر یہ بھی لازم ہوتا ہے، کیونکہ یہی تربیت ہے. ہم سے امام وقت یہی چاہتے ہیں کہ مولا علی کے، مولا حسین کے سچے شیعہ بن جائیں ہم. جس دن ہم سچے شیعہ بن گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کوئی اور نہیں، کم سے کم میں اپنی حد تک اور آپ اپنی حد تک اس بات کا بالکل تہیہ کر لیں کہ آپ سچے شیعہ بن کے دکھائیں گے. اور اسی حوالے سے بس کیونکہ میں خود ایک نوحہ خان ہوں اور شاعر بھی ہوں، تو میر تکلم صاحب کے لکھے ہوئے کلام سے 2 شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دیتا ہوں. کربلا سمجھنا سب سے اہم بات ہے، تو کربلا ہمیں سمجھائے گا کون؟ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. امام وقت بتائیں گے کربلا کیا ہے، امام وقت بتائیں گے کربلا کیا ہے. انہیں پتہ ہے کہ توحید کا پتہ کیا ہے، امام وقت بتائیں گے کربلا کیا ہے. غلاف کعبے کا کالا ہے اس لیے شاید،
غلاف کعبے کا کالا ہے اس لیے شاید، غلاف کعبے کا کالا ہے اس لیے شاید. یہ مصرع ذہن سے نکل گیا میرے، میں دوسرا شعر پڑھ دیتا ہوں، دوبارہ سے تمام باتیں کر لیں. اور کیونکہ میں خود مولا کا ایک ادنا سا ذاکر ہوں تو چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دیتا ہوں امام وقت کی بارگاہ میں. امام عصر بتائیں گے کربلا کیا ہے، امام عصر بتائیں گے کربلا کیا ہے، انہیں پتہ ہے کہ توحید کا پتہ کیا ہے، امام عصر بتائیں گے کربلا کیا ہے. میں منتظر ہوں کہ اب فیصلہ ظہور کا ہو، میں منتظر ہوں کہ اب فیصلہ ظہور کا ہو، وہ منتظر ہے کہ زہرا کا فیصلہ کیا ہے، امام وقت بتائیں گے کربلا کیا ہے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ کر سکے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. ہم کتنے کالز اماموں کے پڑھتے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر ہم نے امام کی معرفت حاصل نہیں کی تو ہم مر گئے تو ہم جاہل مریں گے. تو آج جب میڈیا کا دور ہے، آج ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم. ہمارے پاس علم کا خزانہ ہے، ہم معرفت رکھتے ہیں مگر غافل ہیں. اس دنیا میں ہم اتنے غرق ہیں کہ ہم امام کے لیے اگر ٹائم نہیں نکال سکتے تو ہمارے ایک لمحے میں موت آ جاتی ہے تو ہمارا کیا حشر ہوگا. یعنی ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا اور آخرت خود ہی برباد کر دیں. ہم دیکھیں کہ ہم نے جو ظہور کے لیے ہماری طرف سے جو رکاوٹیں ہو رہی ہیں وہ ایسی کون سی رکاوٹیں ہیں، ہم کیوں گناہ کر رہے ہیں، ہمارے امام ہمارے لیے کیوں گریا کر رہے ہیں. اے ہم اپنے وقت کے امام کے آنسو ہی یاد کر لیں تو شاید ہم پلٹ جائیں، ان گناہوں سے پلٹ جائیں. اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے. ہم ہدایت حاصل کرنا کیوں نہیں چاہ رہے؟ کیوں اس دنیا میں کتنا قرآن میں اللہ نے کہا کہ یہ دنیا فنا ہے، اس میں دل نہ لگانا. آئیے گناہوں کے وہ کانٹے راستوں سے امام کے ہٹا دیتے ہیں، مل کے امام راضی ہو جائیں گے. ہم اپنے امام کو بہت تکلیف دے رہے ہیں کیونکہ ہم جاگ نہیں رہے، ہم غافل ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے امام کے لیے، چند منٹ نہیں ہے ہمارے لیے. کتنا افسوس کا مقام ہے. آئیے نیکی کے پھول رکھیں، امام راضی ہو جائیں گے. فیڈ بیک دیجیے گا. خدا حافظ. انجم اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان، ہم گناہگاروں سے